علیکم، میں امداد سمرو. ایک جملے کی ادائیگی سے شروع ہوئی بحث جو ہے وہ پاکستان کے طول و عرض میں پہنچ چکی ہوئی ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے خیال کا اظہار کر رہا ہے اس کے اوپر. میں نے بھی اپنی رائے دی، اپنا تجزیہ دیا، خبریں دیں، لیکن اب میں کچھ سوالات رکھنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کے سامنے، ان ذہنوں کے سامنے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 32 یا 33 صوبے ہونے چاہیے یا انتظامی یونٹس ہونے چاہیے اور پاکستان کو چلانے کے لیے ناگزیر ہے. ناگزیر وہ ہوتی ہے کہ جی نئے صوبوں کے قیام یا نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، کیونکہ کہہ دیا گیا کہ نظام تو بیٹھ چکا ہوا ہے. تو وہ کیسے ممکن ہوگا اتنے زیادہ صوبے بنا کر اس نظام کو چلانا؟ بنانا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے، کہاں ریزسٹنس ہوگی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور بتا چکا ہوں، لیکن میں آگے چل کر اس پر بھی بات کروں گا. اور کچھ سوالات جو میرے ذہن میں ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، ممکن ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر سیاستدان واقعتاً چاہتے ہیں کہ گورننس بہتر ہو تو ان کے پاس ایک آپشن ہے، ایک حل اور آخری حل، اور وہ یہ ہے کہ وہ بااختیار بلدیاتی نظام بنائیں، جمہوریت کو مضبوط کریں، پارلیمنٹ کو عزت دیں اور اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت قائم کریں. یہ ایک حل ہے. یعنی کل ملا کے بات یہ کہ اوپر سے نیچے تک جمہوریت، تب جا کر نظام مضبوط ہوگا اور تب جا کر روز روز کی جو مداخلتیں ہیں شاید وہ ختم ہوں. تو پہلے میں نے آپ کو کچھ چیزیں جو میں پہلے تو چند جملوں میں کہہ چکا، لیکن اب میں آپ کے سامنے وہ تاریخی حقائق رکھنے لگا ہوں، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے اذہان، بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے ارسطو، بڑے بڑے افلاطون ٹی وی ٹاک شوز میں ہوں یا یہ جو ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے اس میں یا آرٹیکلس میں، وہ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ جناب نواز شریف اور زرداری نہیں چاہتے کہ نئے صوبے بنیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے صوبے ہیں، این ایف سی سے ملنے والے کھربوں اپنا روپے ہیں، تو وہ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، نہ اختیارات نہ وسائل. وہ نہیں چاہتے کہ صوبے بنیں. اب ظاہر ہے پنجاب، میں بار بار کہتا ہوں کہ پنجاب میں ذرا مزاج لوگوں کا اور ہے، سندھ کے لوگوں کا مزاج اور ہے. سندھ کے بارے میں ایک چیز کہ وہاں کے لوگ اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنی جو قومیت اور سندھ کی جو وحدانیت جس کو وہ کہتے ہیں کہ سندھ ایک ہی رہے گا، اس پر وہ کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار ہوتے ہیں. میں تاریخ میں بہت پیچھے نہیں جاتا، 1 یونٹ لگا تھا 50s میں. 1 یونٹ کے خلاف تحریک سندھ سے شروع ہوئی تھی اور بڑی تحریک تھی وہ، اور آخر کار پھر جب وہ یحییٰ خان صاحب آئے تو ان کو 1 یونٹ ختم کرنا پڑا، اور وہ بڑی تاریخی تحریک تھی اور طلباء نے شروع کی تھی. اچھا، باقی تو مارشل لاؤں کے خلاف جو تحریک سندھ میں چلتی رہی ہیں وہ اپنی جگہ، MRD ہے، مشرف کی مارشل لاء کے خلاف تحریک ہے، لیکن میں نے جو بتایا نا کمپرومائز نہیں کریں گے، اس میں پانی اور وسائل بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر پانی. کالا باغ ڈیم کا میں ذکر کر چکا، اس کے لیے بلا سیاسی وابستگی کے بلا امتیاز سارے لوگ نکل آئے. پچھلے سال گزشتہ برس کینالز کے ایشو پر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو بندہ ننگے پاؤں تھا وہ بھی سڑک پر تھا، جو بندہ پراڈو پر تھا وہ بھی سڑک پر تھا، جو صنعت کار تھا وہ بھی سڑک پر تھا، جو وکیل تھا وہ بھی سڑک پر تھا، جو استاد تھا وہ بھی سڑک پر تھا، جو ڈاکٹر تھا وہ بھی سڑک پر تھا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ آپ کے سامنے گزارش کروں، وہ یہ کہ گزشتہ اپنی دور صدارت کے دوران آصف علی زرداری صاحب جاتے تھے، جس طرح آپ چائنا جاتے ہیں، ایران جاتے تھے، تو وہ کوئی ایسی تقریب تھی جس میں وہ گئے اپنی
سندھی ٹوپی پہن کر اور شلوار قمیض کے ساتھ وہ گئے تو جیو ٹی وی کے اوپر پروگرام ہوتا تھا. شاید میرے مطابق ڈاکٹر کامران ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو رپورٹر گئے ہوئے تھے جیو کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ وہاں گئے ہوئے تھے. تو جنگ اور جیو کے رپورٹر صالح ظافر صاحب نے وہاں سے وہ رپورٹ کر رہے تھے تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو زرداری صاحب پہ کوئی غصہ آتا. بہرحال انہوں نے ان کے لباس جو ہمارا کلچرل لباس ہے وادی سندھ کا اس کے اوپر انہوں نے سوال کیا اور بات چیت ہو گئی کہ یہ کیا جاہلانہ لباس ہے اور اس طرح پہن کے آ جاتے ہیں یہ وہ. تو اس کے خلاف سندھ میں اتنی ریزنمنٹ آئی کہ اب ہر سال اجرک اور ٹوپی کا دن منایا جاتا ہے, کلچرل ڈے منایا جاتا ہے اور وہ اس پیمانے پہ منایا جاتا ہے کہ ہر گھر میں نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور عید سے بھی بڑا یعنی مسلمان عید سے بھی بڑا تہوار کے طور پر اس کو مناتے ہیں کلچرلی, مذہبی طور پر تو ظاہر ہے نہیں. اور ہمارے جو ہندو ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ہولی اور دیوالی سے بڑا تہوار کر کے اس کو مناتے ہیں کلچرلی. تو وہاں کے لوگوں کا جو سینسٹیوٹیز ہیں وہ اور ہیں. تو جو لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جناب, اور پھر کراچی اگین مطلب جو ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے نا اس میں کراچی کہ کراچی کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ کہیں گے نہیں جی کراچی ہمارا اٹوٹ ٹنگ ہے, ہم کسی صورت کراچی کو جو سندھ سے الگ ہونے نہیں دیں گے, کٹ ماریں گے. یہ بات جو ہے وہ کل پرسوں جو پروگرام ہوا تھا ایک نجی یونیورسٹی میں, اس میں اسد عمر صاحب نے کہی تھی کہ یار آپ جذباتیت کو تو سمجھیں لوگوں کی, جہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. انہوں نے میں جو گزارش کرتا ہوں وہی بات انہوں نے بھی کی کہ جی یہ زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ایک تو اس چیز کو پلے سے باندھ کے رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ اس طرح ممکن نہیں ہے, نہ ان کے بس میں. اس لیے میں نے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے آپ کو کچھ واقعات بتائے ہیں کہ جہاں پوری سندھی قوم جو ایک ہو جاتی ہے, سڑکوں پر آ جاتی ہے, احتجاج کرتی ہے, پورا من پیسفل ظاہر ہے. تو یہ ایک تو ریزنمنٹ آئے گی اور پھر وہ کہاں تک جاتی ہے, کس طرح اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, وہ تو ظاہر ہے فیصلہ سازوں کے اوپر ہوتا ہے. ایک تو بات یہ. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 4 صوبے ہیں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. وہ ایک ظاہر کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے تو وہاں ان کی حیثیت پاکستان میں آئینی طور پر وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے لیکن انتظامی طور پر پاکستان کا حصہ ہے. وہ آئینی طور پر ہوتے تو وہاں پر سینٹ اور قومی اسمبلی سے ان کو نمائندگی بھی ملتی. باقی جو صوبے ہمارے درمیان ہمیشہ وسائل کے اوپر, پانی کی تقسیم کے اوپر, این ایف سی کے معاملات ہو, اس پر لڑائی چلتی رہتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم جس انتظام میں چل رہے ہیں اس انتظام کے تحت جو جی ایس ٹی یا جنرل سیلز ٹیکسز ہوتے ہیں وہ کلیکٹ ہوتے ہیں صوبوں سے اپنا اشیاء کے اوپر, وہ این ایف سی میں جاتے ہیں, ڈویزبل پول کے بعد وہ صوبوں کو 57.75% کے حساب سے واپس مل رہے ہوتے ہیں. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اختیارات کو نیچے لے کر جانے کے لیے, وسائل کو نیچے لے کر جانے کے لیے نئے انتظامی یونٹس کا قیام ضروری ہے, تو صرف ان دوستوں کے لیے, ان دانشوروں کے لیے کہ جی وفاق جو ہے یہ انہوں نے جی ایس ٹی ختم کر کے پیٹرولیم پر ایک لیوی لگا دی. صرف 2025 سے جولائی 2025 سے مارچ 2026 تک جو پیٹرولیم لیوی جو کہ جی ایس ٹی تھا اوریجنلی, جس کو ختم کیا گیا, اس کی مد میں 1205 ارب روپے وصول کیے گئے. اگر وہ جی ایس ٹی ہوتا ہے, سیلز ٹیکس کی مد میں وہ وصول کیا جاتا, تو پھر صوبوں کو 57.5% حصے کے مطابق 693 ارب ملتے. کب سے؟ جولائی سے مارچ تک, چند ماہ کے دوران. یہ اتنے پیسے جو ہیں وہ صوبوں سے لیے گئے, جو صوبوں کو جانے تھے وہ وفاق لے گیا کہ جی نہیں, ہم اب اس کو کوئی جی ایس ٹی نہیں, ہم یہ لیوی ہوگا, ٹیکس نہیں ہے اب کوئی پیٹرولیم پر, پیٹرول ٹیکس فری ہے, وہ لیوی جاتا ہے وفاق کے فنڈ میں جاتا ہے. وہ پیسے صوبوں میں جاتے, صوبوں میں لوگوں کے اوپر خرچ ہوتے, ظاہر ہے نہیں. پھر این ایف سی کی مد میں صوبوں کو کہا گیا کہ جی آپ کٹ لگائیں, نہیں لگایا گیا کٹ, لیکن وفاق نے صوبوں سے گرانٹ لی کہ ہمیں اتنی گرانٹ لے, جو گزشتہ ابھی جو بجٹ میں جس کو شامل کیا گیا.
تو ایک تو یہ ہے کہ جی بات وسائل کی نچلی سطح تک تقسیم کا معاملہ نہیں ہے. بار بار جو کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اتنے صوبے بن جائیں گے 32-33، تو اس میں یہ ہوگا کہ کوئی صوبوں کے اندر صوبوں کی مرکزیت نہیں ہوگی، مرکزیت اسلام آباد منتقل ہو جائے گی. یعنی یہ جدید دور کا 1 یونٹ. پھر وسائل ظاہر ہے ادھر چلے جائیں گے. اب فرض کر لیتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل درآمد ہوتا ہے. ابھی تک تو ایک جملہ آیا نا سامنے کہ جی نظام کولیپس کر گیا ہے اور نئے انتظامی یونٹ ناگزیر ہے. یہ جملہ ہے محسن نقوی صاحب کا. لیکن کیونکہ پاکستان کا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے، یہاں جو آئینی ادارے ہیں، جو صوبوں کے درمیان تنازعات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے ادارے بھی موجود ہیں پارلیمنٹ کے علاوہ. NFC کا ادارہ موجود ہے صوبوں میں مالی وسائل کی تقسیم کے لیے. CCI کا ادارہ موجود ہے بین الصوبائی تنازعات کے لیے. ارسا کا ادارہ موجود ہے پانی کی تقسیم کے لیے. اور ٹیکس کلیکشن کا نظام جو کہ اس کو بہتر ہونا چاہیے وہ بھی موجود ہے. اور وسائل تو اب ایک ضلع جو ہے وہ وسائل سے مالا مال ہے، وہ کسی ایک ڈویژن ایک صوبے میں آ جاتا ہے، چھوٹے صوبے میں. جیسے خیرپور میں کہا جا رہا ہے کہ جی لیتھیم بہت کمال کالا سونا نکلا ہے جی، وہاں سے تو اب کمال ہو جائے گا. کالا سونا نہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. تو وہ پاکستان اس میں کھربوں ڈالر کمائے گا آگے چل کے، یہ کہا جا رہا ہے. تو وہ خیرپور کیونکہ معدنیات صوبے اور وفاق دونوں کا اس میں ہوتا ہے. تھرکول کی میں مثال آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ وہ کدھر جائے گا، ساحلوں کا مسئلہ ہوگا، اس کا کیا ہوگا. بندرگاہیں تو وفاق کے پاس ہے، لیکن کافی ساری اور چیزیں. لیکن اس سے ہٹ کے اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا بین الصوبائی تنازع ہے، جو پاکستان بننے سے پہلے چلتا آ رہا ہے، وہ تنازع پانی کی تقسیم کا پنجاب اور سندھ کے درمیان. سندھ کہتا ہے کہ جناب ہمیں کبھی بھی ہمارے حصے کا پورا پانی نہیں دیا جاتا. اس پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں. مشرف کے دور حکومت میں بھی، جب سندھ میں مشرف کی اپنی ہینڈ پکڈ گورنمنٹ تھی، اس دور میں بھی سندھ اور پنجاب کے درمیان لڑائی تھی. یہاں تک نہیں محدود تھی، پنجاب کے اوپر سندھ الزام لگاتا تھا، سندھ کے اوپر بلوچستان الزام لگاتا ہے کہ جناب ہمارا پانی سندھ لے جاتا ہے، ہمیں ہمارے حصے کا پانی نہیں دیا جاتا. اب اگر اتنے اضلاع ہوں گے تو ایک ایک ضلع کا حساب کس طرح کیا جائے گا، اس کا فارمولہ کیا ہوگا. کوئی ایسی چیز، کیونکہ ایک جملہ سامنے آیا نا، تو کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز ہے کہ جی کس طرح اس کو کرنا ہے ممکن. کس طرح کے کا ملک جو ملٹی کلچر ہے، جہاں پہ کثیر القومی ملک ہے، یہاں پر ہر ایک جو خطے کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا. ٹیکس کلیکشن کا معاملہ جی، کیسے اتنے صوبوں میں ٹیکس کلیکشن کا سسٹم بنایا جائے گا، کیا ہوگا. جب میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ ٹیکس تو نیچے جو گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا صوبوں سے. جب صوبوں سے وفاق نے واپس لے لیا تو چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹ چھوٹے چھوٹے صوبوں کو کیسے دیا جائے گا. CCI اس کی فارمیشن کیا ہوگی، سینٹ کے اندر نمائندگی کیسے ہوگی، کیا یہی وفاقی پارلیمانی نظام ہوگا یا اس کا طریقہ کار بدلا جائے گا. قومی اسمبلی کے اندر آپ نے نشستیں تقسیم کرنی ہے، یعنی آئین کے اندر آپ نے بہت بڑا کھلاڑا ڈالنا ہے، وہ کیسے، مطلب کافی سارے سوالات ہیں جو ابھی تک، کیونکہ جو وائٹ پیپر وہ سامنے تو نہیں آیا منصوبہ اوریجنل ہے کیا. بس ایک بات آ گئی ہے کہ جناب نئے صوبے ہونے چاہیے، نئے نظامی یونٹ ہونے چاہیے. تو جتنے تنازعات یا جتنے ایشوز ہو سکتے ہیں ظاہر ان کو پہلے ایڈریس کر کے ہی آگے بڑھنا ہے نا. تو ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا، حد بندی کیسے ہوگی جناب، مطلب بہت سی چیزیں ہیں. تو ان سوالوں کے جواب ظاہر جب تک نہیں آتے تو تب تک یہ ایک فیلر ہی رہے گا کہ جناب ایسے ہی ہمیں انگیج کر لیا گیا کہ جی آپ اس پہ ولاگ کر لو، آپ اس پہ بات کر لو، ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک اور چیز جو میں نے آغاز میں کہی تھی کہ حل، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو موجودہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس میں مداخلتیں ہوتی ہیں اور وہ ڈیلیور پراپر نہیں کر رہا. اس کی ایک وجہ سیدھی ہے کہ جی آئین پر عمل نہیں، اور آئین پر عمل کرے اس کے بعد پبلک عوام حساب کتاب لیں گے. میں پوچھوں گا کہ جی میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ مجھے بتائیں آپ نے میرے مسائل کا حل کیا کیا. ایک چیز ہے. دوسری کہ جمہوریت صرف ووٹ لے کر حکومت بنانے کا نام نہیں ہے.
اور جمہوریت کا کوئی ایک لیئر نہیں ہے. جمہوریت نیچے سے اوپر تک جاتی ہے یا اوپر سے نیچے تک آنی چاہیے. اگر ہم نیچے سے اوپر تک نہیں لے کر جانا چاہ رہے تو اوپر سے بھی نیچے تک آنی چاہیے. تو جمہوریت کا بیسک یونٹ جو ہے وہ ہے بلدیاتی ادارے، اسٹرانگ بلدیاتی ادارے، اس کے بعد صوبہ، اس کے بعد وفاق، پارلیمنٹ، یہ سارا کچھ. اب حل جو ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نئی سے نئی لیڈرشپ کو موقع دینا، سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت اسٹوڈنٹ یونین اور لیبر یونین کی بحالی کی شکل میں، جمہوریت جو بلدیاتی ادارے ان کو بااختیار مالی اور انتظامی ایسے نہیں کہ وہ کسی اور ظاہر وہ ہوں گے لیکن وہ اس صوبے کا حصہ ہوں گے، لیکن انتظامات کئی جس طرح صحت کا معاملہ ہے، جس طرح تعلیم کا معاملہ ہے، جس طرح اس طرح کے کچھ سبجیکٹس ہیں، وہ ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہے، وہ مقامی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے دنیا جہان میں، وہ دی جانی چاہیے بلدیاتی اداروں کو، اس طرف جایا جائے. تو جب جمہوریت کے تمام اصول موٹے موٹے سیاستدان نافذ کر لیں گے تو پھر بچت ہو جائے گی. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر لگتا ہے کہ جناب یہ کہیں اور سے چیز آئی ہے جو کہ کہیں اور کے اشارے پر یہ نہیں کرنی چاہیے، تو پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لیں، بیٹھ جائیں سارے قانون دان، آئینی ماہرین بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن نہیں ہے. اس طرح باتیں آگے بڑھائی جا سکتی ہیں، لیکن پاکستان کے اس خطے کے تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ متنازع منصوبے کئی ہے، کئی چلے گئے، عمل درآمد نہیں ہوتا، چاہے کوئی کتنا بڑا طاقتور تھا عمل درآمد نہ کروا سکا. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.